السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے اس یوٹیوب چینل پر۔ جمعہ کے روز میں نے وعدے کے مطابق کسی سستی کی بنیاد پر میں نے چھوٹی صورتوں کی کوئی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش نہیں کیا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر بھی ترغیب نہیں دیتی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ماعون یعنی معمولی چیزوں کو بھی دینے سے روکتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوا اس صورت کا۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ عام کفار مکہ کے اندر تین بری عادتیں تھیں جو کہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور تین اس کے اندر خرابی منافقین کے اندر پائی جاتی تھی وہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ خرابی صرف انہی کے لیے تھی یا منافقین، اب یہ خرابی ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ تو قرآن کے اندر ان کے خرابیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ان خرابیوں سے بچیں۔ پہلی خرابی کیا بتائی اللہ رب العزت نے عام کفار مکہ کے اندر؟ کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل ہے یا ابو ہشام ہے یا ابو سفیان ہے، تو یہ لوگ ہیں۔ تو برکب یہ لوگ انکار کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العزت زندہ نہیں کریں گے، اس لیے وہ بالدین یا دین سے مراد ہے جزا سزا کا دن، مطلب بدلہ ملے گا اور سزا ملے گی قیامت کے دن، تو اس کا انکار کرتے تھے قیامت کے دن کا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو کفار مکہ کے اندر یہ بات تھی، اور زمانے جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ یتیم جو ہو جاتا تھا، مطلب جس کا باپ مر جاتا تھا، تو اس کو نہ تو مال میں حصہ ملتا تھا، نہ زمین و جائیداد میں حصہ ملتی تھی، کہیں بھی حصہ نہیں تھا، اور اس کے حق کو غصب کر لیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یتیم کو، حتیٰ کہ ابو ہشام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، تو اونٹ گوشت بانٹا کرتا تھا، لیکن یتیم کو اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتا، گوشت نہیں بانٹتا تھا، بلکہ بھگا دیتا۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ لٹھ لے کر کے وہ خبر لیتا تھا، یعنی لٹھ لے کے مارتا تھا وہ، اتنا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک گرا ہوا بندہ تھا۔ اور دوسری کہ وہ لوگ خود کھانا ترغیب نہیں دیتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ جو آدمی خود کسی دوسرے کو ترغیب نہیں دیتا اچھے کام کرنے کی، کھانا کھلانے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تو وہ خود اس عمل کو کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اچھائیوں کو لانے کے لیے دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتانی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ عام عادتیں تھیں کفار مکہ کے اندر۔ اب تین عادتیں منافقین کے اندر۔ منافقین ایک یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے تو لاپرواہی برتتے تھے، مطلب اوپر دل سے، اور دوسری یہ ہے کہ دکھلاوا کے لیے کہ ہاں مسلمان ہونے کو اپنے آپ ظاہر کر رہے تھے۔ تیسری چیز معمولی چیز، جیسے کہ
نمک یا کوئی اور بھی استعمال کرنے والی چیز، جیسے کوئی اسٹول مانگ لیا کہ بھائی دیجیے تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے کے لیے، اور بھی یا میکینیکل کا یہ اوزار وغیرہ کا زمانہ ہے، جیسے مثال کے طور پر مکسر مشین، یا اسی طریقے سے اور بھی چھید وغیرہ کرنے کی جو مشین وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب بھی چیز اگر کوئی مانگے تو دے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ چیز لیکن اخلاقی ہے، شرعاً نہیں۔ شرعاً کوئی اپنی چیز نہیں بھی دے سکتا ہے، اسے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو دینا پسند لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفار والی بھی 3 عادتوں سے اور منافقین والی بھی 3 عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔